ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله جل وعلا في كلامه العزيز: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. آخرت پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم الساعہ یعنی قیامت پر ایمان لائیں، اور الساعہ کا مطلب ہوتا ہے الوقت الذي تقوم به القیامہ، وہ وقت جس وقت کے اندر قیامت قائم ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قیامت کے بے شمار نام بیان کیے۔ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قارعہ کا، کہیں حاقہ کا، کہیں یوم الفصل کا، مختلف نام جو ہے اور مختلف صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بیان کی۔ اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اگر وہ تفصیلات آپ کو چاہیے تو آپ ٹیلی گرام کے چینل پہ دروس موجود ہیں، وہ تفصیل آپ سن سکتے ہیں، یا پھر آپ یوٹیوب پہ قیامت کے موضوع پر ایک درس موجود ہے، اس میں آپ سنیں گے تو آپ قیامت کے نام وغیرہ مل جائیں گے۔ کہ قیامت کے دن کو ساعہ کیوں کہا گیا؟ تو علماء کہتے ہیں وَسُمِّيَتِ السَّاعَةُ لِسُرْعَةِ الْمُحَاسَبَةِ فِيهَا، کہ قیامت کو ساعہ مطلب ہوتا ہے ایک گھڑی، ایک وقت۔ تو علماء کہتے ہیں کہ قیامت کی اس گھڑی کو ساعہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں تیزی کے ساتھ مخلوق کا حساب ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات رہے گی، دنیا رہے گی، دنیا جب سے بنی ہے جب تک رہے گی، پتہ نہیں جو ہے کروڑوں کی تعداد میں جو ہے لوگ رہیں گے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال، کتنے سال ہو گئے، اتنی ساری مخلوق کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی ایک دن کے اندر فیصلہ کرے گا۔ تو کہا کہ اس کو ساعہ اس لیے کہا گیا، قیامت کے دن کو ساعہ اس لیے کہا گیا لِسُرْعَةِ الْمُحَاسَبَةِ فِيهَا، کہ اس کے اندر تیزی کے ساتھ ساری مخلوق کا حساب لیا جائے گا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو ساعہ اس لیے کہا گیا لِأَنَّهَا تَفْجَأُ النَّاسُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَمُوتُونَ فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ۔ کہتے ہیں کہ اس کو قیامت اس لیے بھی کہا گیا کیونکہ یہ اچانک لوگوں پر آئے گی اور اچانک ہی لوگ ایک ہی لمحے کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ یعنی اچانک آئے گی اور ایک ہی لمحے کے اندر سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے جو ہے اس کو کیا کہا گیا؟ ساعہ کہا گیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کے آیت نمبر 1 کے اندر فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا والساعة كهاتين، کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملا کر کے دکھائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت نمبر 6506 6506 اور صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے 867 پہ۔ تو یعنی یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، پھر آپ رخصت ہو گئے، اس کو بھی 14 صدیاں ہو گئی، 15ویں صدی چالو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جبکہ 14 صدیاں ہو گئی؟ تو اس تعلق سے علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، میں اس تفسیر میں نہیں جاؤں، میں صرف آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ تو شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو دنیا کی عمر ہے، دنیا کی جو عمر ہے وہ مراد ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسول، بہت سارے نبی، بہت ساری امتیں گزر چکی، تو یہ دنیا اکثر گزر چکی ہے۔ اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آنے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں، تو دوسری امتیں آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، یعنی اب دنیا کی جو عمر بچی ہے وہ زیادہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بے شمار امت ہیں، بے شمار انبیاء اور رسول آ گئے،
تو اب جو دنیا کی مدت اور عمر بچی ہے وہ کم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے. ٹھیک ہے. اب ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ قیامت کا وقت، للساعة وقت محدد ومعین، قیامت کا ایک معین اور محدد وقت ہے، لیکن اس وقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جب حدیث جبریل آپ پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا جبریل علیہ السلام نے پوچھا اخبرنی عن الساعة، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسئول جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے، سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی اس سلسلے میں جتنا تمہیں علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے، اس سے زیادہ مجھے علم نہیں. قیامت کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے اتنے سال رہ گئی، اس کے بعد فلاں فلاں سال میں ختم ہو جائے گی، سب جھوٹ ہے. یہ سب جھوٹ اور باطل ہے، اس لیے کہ قیامت کا علم تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. تو پھر آج جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے. اب ایک اہم چیز ہے اس تعلق سے، اگر قرآن کریم کی آپ آیات لکھنا چاہیں کہ قیامت کا جو وقت جس کا علم ہے، بے شمار جو ہے آیات ہیں. لیکن اگر آپ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 پڑھ لیں گے، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کا برسانا، بارش کب برسے گی کبھی کب نہیں ہوگی یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے اس کا علم. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ماں کی رحم کے اندر کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس ماں کے جو ہے پیٹ میں یہ چیز ہے تو یہ باطل ہے، یہ چیز باطل ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے. اب ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی آج جو مشین ہے سونوگرافی وغیرہ، اس کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے، بچی ہے، یا کیا ہے کیا نہیں. یہ معلوم تب ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی ماں کی رحم کے اندر، پیٹ کے اندر بچے کی خلقت کر دیتا ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مشین جو بنی ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو ذہن اور جو ہے طاقت دی. اگر ان کی طاقت ہے تو مشین کے بغیر استعمال کیے وہ بتائیں کہ وہ کیا ہے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشین نے یہ کہہ دیا کہ لڑکا ہے لیکن لڑکی پیدا ہو، اور مشین نے یہ کہا کہ یہ لڑکی ہے لیکن لڑکا پیدا ہوا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے وہ بتا سکتا، وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے کے اندر. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مشین کے بغیر تو بتا، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نے جو خلقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہے، 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، وہ مشینوں کے ذریعے سے معلوم کر لیا، اس سے پہلے تم بتاؤ، نہیں بتا سکتے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی نفس کو یہ بھی علم نہیں کہ کل وہ کیا کمائے گا. ہے ہم کو علم کہ کل ہم کیا کمائیں گے؟ ہو سکتا ہے ہم ڈیلی لاکھوں روپیہ کمانے والے ہوں لیکن کل ہمیں لاکھوں روپے کا نقصان ہو جائے. ہو سکتا ہے ہم ڈیلی نقصان اٹھانے اور خسارہ اٹھانے والے ہوں لیکن کل ہمیں بہت سارا فائدہ مل جائے. ہمیں علم ہے اس کا؟ نہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی نفس کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کی موت کس زمین پہ ہوگی. یہ غیب، مفاتیح الغیب کہا گیا ہے اس کو. غیب کی اصل جو کیا ہے، چابیاں. تو قیامت کے وقت کے بارے میں خوض کرنا، اس کے بارے میں اپنی طرف سے رائے دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں باطل ہیں، اور اس تعلق سے اللہ کی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی بھی چیز موجود نہیں. ہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مل حکمت من اخفاء وقت الساعہ، کہ قیامت کے وقت کو چھپانے کی کیا حکمت ہے؟ قیامت کے وقت کو آخر چھپایا کیوں گیا؟
علماء نے الحمدللہ ہماری رہنمائی کر دی، ایسے سوالات اس کے جوابات دے دیے۔ شیخ صالح السندی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ مل حکمت من اخفاء وقت الساعہ، کہ قیامت کو چھپانے کا، قیامت کے وقت کو چھپانے کی کیا حکمت ہے؟ تو کہا لیکون العباد منها على حذر داعم واستعداد مستمر، تاکہ بندے قیامت سے ہمیشہ ڈرتے رہیں اور ہمیشہ قیامت کے بعد والی زندگی کے لیے یا قیامت کے دن کے لیے تیاری کرتے رہیں۔ کیونکہ اگر وقت معلوم ہو جائے گا کہ قیامت فلاں فلاں سال میں یا فلاں فلاں دن میں آنے والی فلاں مہینے میں، تو لوگ گناہ کر کے پھر آرام سے جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ جب وقت نہیں معلوم ہے تو بھی کہتے ہیں کہ جب ہوگا تب دیکھا جائے گا، ابھی ہم کو کیا کرنا۔ تو اگر قیامت کا وقت بتا دیا جاتا تو لوگ اور زیادہ غفلت کا شکار ہو جاتے۔ تو قیامت کے وقت کو چھپانے کی حکمت یہ ہے تاکہ بندے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف سے ڈرتے رہیں اور ہمیشہ آخرت کی بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرتے رہیں، اس کے لیے استعداد کرتے رہیں۔ یہ ایک اہم چیز ہے جس کی وجہ سے قیامت کے وقت کو مخفی اور پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ ابو عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے امام ہیں، سلف کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتابیں مشہور ہیں۔ جیسے آپ کی کتاب تلبیس ابلیس ہر کسی کو پڑھنی چاہیے۔ تلبیس ابلیس یعنی ابلیس کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے انسان کو، بہت بہترین کتاب ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ شیاطین کے جو حملے ہیں وہ کس طریقے سے انسان پہ حملہ کرتا ہے، تلبیس ابلیس آپ کی کتاب مشہور کتاب ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی کتاب ہے الموضوعات لابن الجوزی، وہ روایات جو موضوع اور من گڑت ہے، فیبریکیٹڈ، آپ نے ان روایتوں کو جمع کیا۔ اس کے علاوہ بہت مشہور امام ہیں اور بہت مشہور واعظ ہیں، بہت مشہور واعظ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اتنی تاثیر دی تھی کہ جب یہ مجمع کو خطاب کرتے تھے تو لوگ زار و قطار رونے لگتے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں یہود و نصارہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ان کے جو ہے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ امام جوزی رحمہ اللہ کے بے شمار اقوال آپ کو مل جائیں گے، اور اکثر میرا جو ٹیلی گرام کا چینل ہے جس پہ میں سلف کے اقوال وغیرہ شیئر کرتا ہوں، اس میں ان کے اقوال وقتاً فوقتاً میں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ علامہ جوزی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، اور امام جوزی رحمہ اللہ کے تعلق سے مجھے ایک بات یاد آئی، میں آپ کو بتا دوں، شاید ہو سکتا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت کا باعث بن جائے۔ امام جوزی رحمہ اللہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے زاہد اور عابد، اتنے بڑے عالم، لیکن اپنے شاگردوں کو درس دے رہے ہیں، عوام کو، علماء کو، عوام کو، تو ان سے کہہ رہے ہیں، ان سے آپ نے کہا کہ اگر تم جنت میں چلے جاؤ اور مجھے وہاں نہ پاؤ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میرے حق میں سفارش کرنا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ کہنا کہ اللہ تیرا ایک فلاں بندہ تھا جو ہمیں وعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، اللہ وہ کہاں ہے، آج دکھائی نہیں دے رہا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سفارش کر کے مجھے جنت کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میرے لیے جو ہے جنت کی سفارش کرنا۔ پھر آپ زار و قطار رونے لگے۔ یہ سلف کا حال تھا، اسی لیے سلف کی سیرت، سلف کے علم سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور بھی بے شمار باتیں آپ کی، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں وہ چیزیں بیان کروں۔ امام جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الاخفاء الشدید، کہ قیامت کے وقت کو چھپانے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ الاخفاء الشدید، بہت زیادہ خوف کے اندر رہے، تاکہ لوگ قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی شدت وغیرہ جو اس سے لوگ کیا خوف کھائیں، ڈریں۔ اور یہ جو چیز ہے، یہ ڈرانا اس سے پہلے جو ہے لوگوں کو، کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگ اس کی تیاری میں رہیں، اور اگر وقت بتا دیا جاتا تو پھر یہ مقصد باطل ہو جاتا۔ اور پھر دوسری بات یہ غیب پر ایمان لانے کا، پھر غیب پر ایمان لانے کا یا کسی چیز اس چیز کا جو ہے اتنا فائدہ بھی نہیں رہتا۔ اور یہ سب آخرت کے جتنے امور ہیں سب غیبی امور ہیں، سب غیبی امور ہیں۔ ہمیں بن دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر عمل کرنا ہے، اس کو ثابت ماننا ہے۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، امام بغوی
مشہور عالم ہیں آپ بھی، اور آپ کی کتاب ہے عقیدے کی شرح السنہ، مشہور سلف میں سے، آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے وقت کو چھپانا اس سے اصل مخلوق کو، لوگوں کو، بندوں کو ڈرانا ہے۔ لِأَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ، اس لیے کہ جب وہ یہ جانیں گے ہی نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، كَانُوا عَلَى حَذَرٍ مِّنْهَا كُلِّ وقت، تو وہ ہمیشہ قیامت کے تعلق سے ڈرتے رہیں گے۔ لیکن جب قیامت کا علم ہو جائے گا، جب وقت معلوم ہو جائے گا، تو پھر یہ فائدہ کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا۔ اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں تو علم نہیں دیا، لیکن اشراط الساعہ، قیامت کی کچھ علامات اور نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اشراط یہ شرط کی جمع ہے، جس کی مطلب نشانیاں، جس میں نشانی، اور اس سے مراد ہے قیامت کی علامات اور نشانیاں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور اس کا تعلق اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 18 کے اندر فرمایا، فَهَلْ يَنظُرُونَ السَّاعَةَ، تو کیا وہ انتظار کرتے ہیں قیامت کے دن کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ وہ ان پر اچانک آ جائے، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں، اس کی علامات تو آ چکی ہیں۔ اب یہاں ایک سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قیامت کو چھپانا ہی مقصد تھا، تو پھر قیامت کی علامات اور نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں رکھی؟ اور علامات اور نشانیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صغرا، دوسری کبرا۔ صغرا مطلب چھوٹی چھوٹی علامات، جو جب سے دنیا بنی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہو جانا، اور اس کے بعد جو جہالت کا عام ہو جانا، زنا کی کثرت وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، فتنہ فساد، قتل و غارت گری، زلازل وغیرہ، یہ ساری چیزیں آج موجود ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں سب ٹھیک ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ مل حکمت من تقدم الساعة باشراط، کہ اس کی کیا حکمت ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت کی علامات اور نشانیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے پیش کیا، یعنی اس کی کیا حکمت ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانی علامات کو جو ہے انجام دیا۔ تو اس کے تعلق سے علماء کہتے ہیں زیادت الایمان والیقین بالصدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کا سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ ایمان کے اندر زیادتی اور یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر، کیونکہ قیامت کے تعلق سے ہمیں خبر کس نے دی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب یہ قیامت کی علامات جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جب یہ علامات آتی رہیں گی، تو یہ علامات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ صحیح کہا۔ نمبر 2، ایقاظ الغافلین عن اللہ والدار الآخرہ، غافل لوگوں کو جگانا، جو غافل ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے اور آخرت کی گھر سے، ایسے لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنا۔ وحثهم على التوبة والاستعداد للقاء الله عز وجل، اور ان کو توبہ پر ابھارنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کی استعداد کے لیے ابھارنا، یعنی انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے تو اس کے لیے تیاری اور استعداد کرنا پڑے۔ ہم اگر کسی جو ہے دنیا کے کسی بڑے آدمی کی ملاقات کے لیے ہم اتنی تیاری کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہننا، صفائی وغیرہ کرنا، بہت ساری چیزیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ہم ملاقات کرنی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ہم کس طریقے سے تیاری کریں گے؟ استعداد، تو یہ مراد ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ، قرطبی نام کے جو ہے دو ہیں، ایک عبداللہ بن احمد القرطبی جن کی تفسیر ہے، تفسیر قرطبی مشہور کتاب ہے، اور دوسرے ایک اور ہیں امام قرطبی کے نام سے مشہور جو محدث ہیں۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں کو یعنی قیامت سے پہلے بیان کرنے کی حکمت یہ ہے تاکہ سوئے ہوئے لوگوں کو تنبیہ الناس، تاکہ سوئے ہوئے لوگوں کو نیند سے بیدار کیا جائے، وحثهم على الاحتیاط لانفسهم بالتوبة والانابة، اور ان کو توبہ اور انابت کی طرف ابھارا جائے تاکہ وہ گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف پلٹ جائیں۔ اب یہ
اقسام و اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں کی دو قسمیں، ایک چھوٹی نشانیاں، دوسری بڑی نشانیاں. ٹھیک ہے، چھوٹی نشانیوں سے مراد ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر مبعوث ہونا، یہ چھوٹی نشانی ہے. اسی طریقے سے دوسری جو نشانی ہے وہ امانت کا ضائع ہو جانا، یعنی لوگ امانت کے اندر خیانت کرنے لگے، چاہے وہ امانت دین کی ہو، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے امانت کے اندر جو ہے خیانت کرنا. اور صحیح بخاری کے اندر آپ کی کوئی حدیث مل جائے گی 6496 6496 جس میں اس چیز کا ذکر ہے. تیسری چیز ہے علم کو قبض کر لیا جانا اور جہالت کا عام ہو جانا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن ایک سے ایک علماء جو ہے، ہمارے چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے علماء جن کی بے شمار خدمات ہیں دین اسلام کے لیے، جن کے لیے امت محتاج اور پیاسی ہے، جن کے لیے وہ آہستہ آہستہ اٹھتے جا رہے ہیں. یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے. اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، جن کے بارے میں مشہور فقی شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، آپ مدینہ یونیورسٹی کے استاد بھی ہیں اور مسجد قباء کے امام بھی ہیں اور مسجد نبی کے مدرس بھی ہیں. اللہ الحمدللہ مجھے بھی آپ کے دروس میں مسجد نبی میں شرکت کا جو ہے موقع ملا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یعنی ایسے علم سے، تواضع سے، تقوی سے نوازا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ علم کے پہاڑوں میں سے جبل من جبال العلم، علم کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. کون؟ شیخ صالح الفوزان. شیخ صالح الفوزان سے کسی نے سوال کیا، یہ حدیث جو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی علم کو اٹھا لے گا، اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرے گا؟ علم کو اٹھا لے گا. جب یہ حدیث شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ پہ پڑھی گئی اور آپ نے اس حدیث کی جب شرح کی تو آپ زار و قطار رونے لگے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی علم کو ایسے ہی، یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کتابوں کو اٹھا لے گا یا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن اور حدیث کو اٹھا لے گا، نہیں، علم کو اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی علماء کو اٹھا لے گا جو امت کی رہنمائی کرتے ہیں، جو امت کو شرک، بدعت، گمراہی، ضلالت، معصیت اور نافرمانی سے بچاتے ہیں، جو امت کے خیر خواہ ہیں، جو امت کے شفیق اور مہربان ہیں، جو امت کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے لیکن ان کو یہ پرواہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان بردار بن جائے، اللہ کی معصیت سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے. تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی علم کو اٹھائے گا، اس سے مراد یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی علماء کو موت دے دے گا. اور جب علماء کی موت ہو جائے گی تو لوگ جاہل لوگوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے علم حاصل کریں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور اس کی مثالیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایسے لوگ دین کی دعوت دے رہے ہیں، ایسے لوگ جو ہے اپنے آپ کو مجدد کہہ رہے ہیں کہ دین کی تجدید کرنے والا، جو عربی زبان سے ناواقف ہیں، جن کو قرآن تک صحیح تک پڑھنا نہیں آتا، جو اپنے دروس کے اندر قرآن کی آیت تک نہیں پڑھتے، صرف نمبر، آیت نمبر، حدیث نمبر، انٹرنیشنل نمبر بتا کے نکل گئے. انٹرنیشنل نمبر وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ان کو حدیث پڑھنا ہی نہیں آتی، یہاں تک کہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، حدیثوں کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، ان کو عربی متن، حدیث کا متن تک پڑھنا نہیں آتا. لوگوں نے ان کو امام بنا لیا ہے اور ان سے جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں. اور وہ کبھی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہم جو دیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا قرآن پڑھنا صحابہ اکرام کے قرآن پڑھنے سے افضل ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور ایسے لوگوں کو آج لوگوں نے امام بنایا ہے جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی صحابی کو کافر کہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. پھر دوسرے ویڈیو میں وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ پر کوئی کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو میں اس کو کافر کہوں گا. یعنی کتنی بڑی حماقت اور جہالت ہے کہ اگر کوئی صحابی پر مطلب اعتراض کرے، صحابی کو کافر کہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اس پر اگر کوئی کفر کا فتویٰ لگائے تو کہتے ہیں کہ میں اس کو کافر کہوں گا. ایسے جاہل لوگوں کو لوگوں نے آج سردار بنایا ہوا ہے. تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی علماء کو کیا کرے گا؟ علماء کو اٹھا لے گا. جب علماء اٹھ جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے علم حاصل کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے.
اور اس تعلق سے آپ کو دلیل چاہیے، صحیح بخاری کی حدیث 5231 5231، اور صحیح بخاری کے اندر 5577 5577 پر بھی حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک اس کی چھوٹی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کثرت القتل، قتل کا زیادہ ہو جانا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کیسے قتل ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جو لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ روایت آپ نوٹ کر لیں، صحیح بخاری کے اندر آپ کو 1036 پہ آپ کو یہ مل جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور جو ہے چھوٹی علامتوں میں سے ایک اہم علامت یہ ہے کہ ظہور الشرک فی هذه الامہ، کہ اس امت کے اندر شرک کا ظاہر ہو جانا، اس امت کے اندر شرک کا ظاہر ہو جانا۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4252 4252 جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے قبائل مشرکین سے نہ مل جائیں، یعنی شرک نہ کرنے لگے، یعنی شرک نہ کرنے لگے۔ اور کچھ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے قبائل کی جگہ جو ہے عربوں کا لفظ ڈال کے اس حدیث کو شیئر کر دیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب مشرکین سے نہ مل جائیں۔ وہ ایسی کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ عربوں کو بدنام کرنے کے لیے وہاں پہ عربوں کا لفظ کر کے اور سوشل نیٹ ورک پر وہ حدیث کر لے، اس کا کوئی وہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، اس کے اندر عرب بھی داخل ہیں، عجم بھی داخل ہیں، سب داخل ہیں، کہ میری امت کے کچھ لوگ شرک نہ کرنے لگے، یہاں تک کہ اوثان جو بت وغیرہ ان کی پوجا نہ کرنے لگے۔ تو یہ چیز بھی امت کے اندر موجود ہے۔ اب رہا مسئلہ بڑی نشانیاں۔ بڑی نشانیاں آپ کو اگر آپ کو مطلب تفصیل چاہیے تو آپ یا تو ٹیلی گرام سے سن لیں یا یوٹیوب پہ میرا لیکچر موجود ہے، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں، وہ آپ سن لیں۔ میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دھواں، دجال، دابت الارض چوپایا کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، زمین کے اندر 3 زلزلے ہونا، ایک مشرق سے، دوسرا مغرب سے، ایک جزیرہ عرب سے، اور سب سے آخر میں یمن سے ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو محشر کی میدان کی طرف کیا ہے لے کے جائے گی۔ اب اس کی ترتیب میں اختلاف ہے کہ پہلے کیا نشانی ہوگی، پہلے کیونکہ اس تعلق سے جو ایک حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ کی، اس سے بعد نے جو ہے یہ کہا کہ پہلے جو ہے دجال نکلے گا، پھر عیسیٰ ابن مریم ہے، پھر یاجوج اور ماجوج ہے۔ لیکن مطلب بالضبط کون سے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ علامات مطلب کون سی ہیں۔ تو یہ جو ہے چیزیں تھی جو کیا کہتے ہیں ہم نے پڑھی۔ اب یہ ہے کہ چھوٹی نشانیاں، کچھ ایسی نشانیاں جو گزر چکی ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بن کر آنا اور آپ کی موت، یہ دونوں اسی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اور اسی طریقے حجاز سے ایک آگ کا نکلنا نکل چکی، اسی طرح بیت المقدس کی فتح ایک مطلب ہو چکی ہے، پھر انشاءاللہ آخری زمانے میں پھر ہوگی۔ اور کچھ علامات ایسی ہیں جو برابر کنٹینیو جاری ہیں، جیسے مطلب ایسے جو لوگ مطلب غریب فقیر ایک دم چروائے لوگ تھے، بڑی بڑی عمارتیں بنانا، اور یہ جو ہے کہ اس تعلق سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قیامت کی علامات میں سے کہ بلند عمارتوں کا بنانا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے ایسا بنایا وہ جو ہے اس نے جو ہے گناہ کیا، نہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کو اللہ نے نعمت دی، اس نے بنایا اور اس کا حق ادا کر تو گنہگار نہیں ہوا۔ یہاں قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو صرف علامات کے طور پر ہیں، وہ بری نہیں ہیں، لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بری ہیں۔ تو یہ علامات ان علامات میں سے کہ مطلب علامات، یہ بلند عمارتیں بنانا تب گناہ ہوگا جب لوگ اس پر فخر کریں، جب لوگ اس پہ تکبر اور بڑائی کریں، لیکن ایک انسان کو اللہ نے نعمت دی، وہ بناتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا، تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہتے ہیں معاملات کا غیر اہل لوگوں کے یعنی ایک آدمی ایک ذمہ داری کا اہل نہیں، اس کو وہ ذمہ داری سونپ دینا، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ علامات ایسی ہیں جو ابھی ہوئی نہیں، وہ کون سی ہیں؟ وہ قیامت کی ساری بڑی نشانیاں، قیامت کی بڑی نشانیاں جتنی ہیں ان میں سے کوئی بھی نشانی جو ہے
ابھی تک جو ہے موجود نہیں ہے، یعنی ابھی تک جو ہے ہوئی نہیں ہے۔ جو علماء نے ترتیب دی ہے بعد میں کہ سب سے پہلے دھواں ہوگا، اور سورۃ الدخان آیت نمبر 10 آیت نمبر 10 کے اندر آپ تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور دجال ہے، دجال کے تعلق سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں مستقل، اور دجال کے تعلق سے ہمیں پڑھنا چاہیے اس کی کیا علامات ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ اعور ممسوح العینین، وہ مطلب کانا ہوگا اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ مطلب کیا کہتے ہیں دبی ہوئی ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی جو ہے بتایا وہ کب نکلے گا، پھر وہ کہاں کیا کیا کرے گا، وہ کیسے فتنے پھیلائے گا، پھر اس کو کون ختم کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دجال کے پیروکار کون ہوں گے، اس کے بعد تیسری چیز ہے دابۃ الارض، چوپائے کا زمین سے نکلنا جو لوگوں سے بات کرے گا، اور یہ چیز سورۃ النمل آیت نمبر 82 کے اندر موجود ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، ٹھیک ہے۔ پھر دابہ کے تعلق سے کچھ صفات ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، اور پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے مہدی علیہ السلام کا خروج، اور مہدی کے تعلق سے متواتر احادیث ہیں، یعنی کچھ لوگوں نے مہدی کا انکار کر دیا، یا بہت سارے لوگ اپنے کہا کہ میں مہدی ہوں، جیسے ملعون مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں جو ہے مہدی علیہ السلام ہوں۔ اور ابھی انڈیا کے اندر ایک شکیل حنیف کر کے جو بہت بڑا فتنہ ہے، جس فتنے کے اندر اورنگ آباد اور بہار وغیرہ کے علاقے اور بعض علاقے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، اور وہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ شکیل بن حنیف یہ مسیح بھی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں مہدی علیہ السلام۔ میرے پاس ایک بندہ آیا تھا کلاس کے دوران ہی آیا تھا، اسٹوڈنٹ بھی وہاں موجود تھے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ابھی ہو تو سن رہے ہو۔ تو اتنی ان کے اندر اتنی ہٹ درمی ہے۔ جب میں نے سوال کیا کہ بھائی جو یعنی مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کے بعد جو ہے دجال آئیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر مہدی الگ ہے عیسیٰ الگ ہے، تم تو کہتے ہو کہ دونوں ایک ہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات کہ مہدی جو ہوں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اس کا نام ہوگا عربی النسل ہوں گے، اور شکیل بن حنیف تو بہار کا ہے، بہاری النسل ہے۔ لیکن اس بندے نے یہ ساری چیزوں کو ٹھکرا، اس نے کہا نہیں میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہی ہے۔ پھر میں نے لاسٹ میں اس کو جو سلف کا طریقہ ہے، میں نے اس کو سختی سے علم کی جو مجلس سے نکالا، میں نے کہا کہ آئندہ نہ مسجد میں آنا نہ ہی ایسی مجلس میں آنا۔ تو ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس فتنے سے، شکیل بن حنیف کے فتنے سے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، اور خصوصاً اس فتنے کے اندر ایسے لوگ جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی، بہت سارے لوگ جو اس کے پیروکار ہیں اکثر تبلیغی جماعت والے ہیں جو اس کے فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جہالت بہت زیادہ رہتی ہے، اور جہالت انسان کو گمراہی کے اندر دھکیلتی ہے۔ اسی لیے دین کا علم حاصل انسان کس لیے کرتا ہے؟ دین کا علم انسان جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ کا غالباً قول ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا جو اہم مقصد ہے وہ رفع الجہل عن نفسی، کہ سب سے پہلا اس کا جو علم حاصل کرنے کا وہ مقصد ہے کہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کر دینا، جو جہالت کو دور کرنا، اس کے بعد دوسروں سے جہالت کو دور کرنا، یہ علم کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو نفع بخش علم نصیب فرمائے، اور جو ہم پڑھتے اور سیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔